نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ المجاہد اسلامک قرآن اکیڈمی کی جانب سے بندہ وسیم اللہ مجاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم سامعین، ہماری بات چیت چل رہی تھی نورانی قاعدہ اور اس کے مصنف کے حالات زندگی ہم نے تفصیلی طور پہ بیان کیے ہیں، اور مزید ہم قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹوں کے حوالے سے اور مزید کچھ ان کے خاندان کے حوالے سے دلچسپ باتیں آج کی اس ویڈیوز میں سنتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی اس ویڈیوز کے اندر جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد جو تھی، 2 بیٹے اور 1 بیٹیاں، وہ تقسیم ہند یعنی جب پاکستان بنا ہے اس سے پہلے آئے یا اس کے بعد آئے، سارے اکٹھے آئے، یا ان کے آنے کی ہجرت کی کیا ترتیب رہی، اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو چھوٹے بیٹے تھے مولانا احمد حسن، ان کو قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں اپنے مدرسہ جو لدھیانہ کا ام المدارس تھا اس کا ذمہ دار بنایا تھا، اور انہوں نے اپنے والد قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ پڑھایا تھا۔ تو ان کو والد کی طرف سے جو حصہ ملا وراثت میں، وہ ام المدارس مدرسہ جو لدھیانہ میں تھا وہ ملا تھا، اور وہ مدرسہ آج بھی چل رہا ہے، لیکن خاندان یہاں ہے۔ اور جو دوسرے بیٹے تھے نور الحسن، نور حسن بھی ان کا نام لکھا ہوا، نور الحسن بھی، حقیقت یہ ہے کہ ان کا نام نور الحسن تھا۔ نور الحسن اور مولانا احمد حسن جو ہیں، ان کے بارے میں یہ کہاں کے فاضل تھے، بعض کہتے ہیں کہ یہ فاضل تھے مظاہر العلوم کے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ فاضل تھے دارالعلوم دیوبند کے، بہرحال کسی ایک ادارے کے یہ فاضل تھے۔ زیادہ رجحان جو ہے وہ دارالعلوم دیوبند کی طرف ہے کہ یہ دیوبند کے فضلاء میں سے ہیں۔ تو مولانا احمد حسن جو ہے وہ تقسیم ہند کے بعد وہاں سے ہجرت کر کے یہاں شرک پور پاکستان تشریف لائے، پھر یہاں سے اچھرا تشریف لے گئے اور وہیں زندگی گزاری، وہیں فوت ہوئے، قبر بھی وہیں بنی۔ اور پھر ان کے بیٹے 1960 کے لگ بھگ وہ فیصل آباد گلبرگ میں تشریف لے گئے، مفتی عبدالحمید صاحب لوگ، اور انہوں نے وہیں جا کے ام المدارس نام سے ایک ادارہ مسجد اسکول قائم کیا جو آج بھی چل رہا ہے۔ دوسرے بیٹے جو نور الحسن ہیں وہ پاکستان کب آئے، یا ان کی بیٹی عائشہ بی بی، عالمہ حافظہ قاریہ عائشہ بی بی علیہ الرحمہ، یا ان کے داماد مولانا ابراہیم جگرانوی، وہ کب پاکستان تشریف لائے، اس حوالے سے داماد اور بیٹی کے حوالے سے بھی عرض یہ ہے کہ وہ بھی تقسیم ہند کے وقت تشریف لائے، 1947-48 میں وہ پاکستان تشریف لائے، اور سیدھے وہ میاں چنو میں گئے، اور میاں چنو ہی رہے، وہیں میاں بی بی دونوں کی وفات ہوئی، اور پھر قاری نور محمد صاحب کے نواسے کی بھی وہیں وفات ہوئی، اور قبریں بھی ان تینوں چاروں حضرات کی وہیں پہ ہیں۔ آگے قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نواسوں کی جو اولاد ہے وہ لاہور میں ہے، میاں چنو کا ادارہ اب بھی چل رہا ہے، دیگر حضرات چلا رہے ہیں، لیکن ادارہ انہی حضرات کے پاس ہے۔ باقی رہ گئے مولانا نور الحسن۔ تو مولانا نور الحسن کے حوالے سے جہاں تک میری معلومات ہے وہ یہ ہے کہ مولانا نور الحسن تقسیم ہند سے پہلے ہی فیصل آباد میں مقیم تھے، انہوں نے ہجرت نہیں کی تقسیم ہند کے وقت، بلکہ وہ پہلے ہی سے یہاں مقیم تھے۔ اس کے دلائل کیا ہیں، ان میں سے 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ان کے والد محترم نے جب جائیداد کو تقسیم کیا اپنی زندگی میں وفات سے قبل، تو ایک بیٹے کو لدھیانہ کا مدرسہ اور وہاں کا سسٹم دیا، اور دوسرے بیٹے کی وراثت میں یہ نورپور لشارن سمندری فیصل آباد میں جو زمین تھی اور یہاں کا جو مدرسہ ام المدارس تھا وہ، اور اس گاؤں کی نمبرداری یہ دوسرے بیٹے نور الحسن کو ملی تھی۔ تو نور الحسن تقسیم ہند سے پہلے فیملی سمیت یہاں آباد تھے جی۔ ایک بات، دوسری دلیل یہ ہے کہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عقد انامل جو کتاب ہے، وہ کتاب انڈیا میں نہیں بلکہ پاکستان کی سرزمین فیصل آباد کے قریب سمندری جو ہے وہاں لشارن کے قریب نورا پورہ جو گاؤں ہے، یہ نورا پورہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نور الحسن کے نام پہ ہے، پورا گاؤں کو کہتے ہیں، اور نور ان کا ہے، نورا پورہ یعنی مولانا نور الحسن کا گاؤں، اور یہ نام بھی قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے ہی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عقد انامل جو کتاب ہے یہاں بیٹھ کے لکھی ہے، باقی تمام کتابوں کی تصنیفات پہ ان کے جو نام ہے وہ نور محمد حقانی لدھیانوی یوں لکھا ہوا ہے،
لکھ دیں، لیکن عقد انامل کے شروع میں انہوں نے لکھا ہے کہ نور محمد نور پوری، نوری پوری، اور بعض میں لکھا ہوا ہے نور پوری۔ یہ تصنیف انہوں نے یہیں لکھی ہے، اور آگے لکھا ہوا ہے مقیم نورا پورہ فیصل آباد، سابق محتمم ام المدارس لدھیانہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لدھیانہ کا جو سلسلہ تھا وہ بھی ان کے پاس تھا اور وہ بیٹے کے حوالے کر دیا تھا، اور اسی طرح یہاں جو ام المدارس انہوں نے قائم کیا تھا اس میں وہ خود کام کر رہے تھے زندگی کے آخری مراحل میں، اور یہیں بیٹھ کے انہوں نے تصنیف کی۔ مطلب یہ ہوا کہ یہاں بھی ایک مدرسہ تھا، وہاں بھی تھا، تو وہاں کا مدرسہ چھوٹے بیٹے کے حوالے کر دیا تھا، اور یہاں کا جو سسٹم تھا وہ قاری نور محمد صاحب کے پاس اپنے پاس تھا، اور یہاں سمندری کی جو زمین تھی وہ بھی اپنے پاس تھی۔ بعد میں وہ ساری چیزیں منتقل ہو گئی وراثت کے طور پہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے مولانا قاری نور الحسن فاضل دیوبند یا فاضل سہارنپور کو۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ تقسیم ہند سے پہلے یہاں آباد تھے۔ تیسری دلیل، قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بیٹے مولانا احمد حسن، مولانا احمد حسن رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہاں سے ہجرت کی ہے تو ان کے تذکرے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ وہاں سے شرک پور ملکانہ دروازہ پہ آئے، میاں شیر محمد شرک پوری جو تھے ان سے بعد میں رشتہ داری ہوئی، یہ بھی یہیں پہ تھے، اور پھر یہاں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد اچھرا تشریف لے گئے، وہاں بھی ایک ادارہ قائم کیا، اور پھر وہاں زندگی گزاری، وہیں فوت ہو گئے۔ پھر ان کے بیٹے وہاں سے فیصل آباد تشریف لے گئے، اور قاری عبدالرشید صاحب جو تھے انہوں نے اچھرا میں نورانی کتب خانہ کے نام سے ادارہ قائم کیا۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ تفسیر عثمانی کو شائع کرنے کا اعزاز قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پوتوں کو ہے، قاری عبدالرشید صاحب کو ہے۔ قاری عبدالرشید صاحب پھر اچھرا سے چھوڑ کے مدینہ تشریف لے گئے، بڑے اچھے قاری تھے، عالم تھے، اور نہایت متقی اور پرہیزگار آدمی تھے، بڑے بڑے اہل علم ان کے شاگرد ہیں۔ قاری عبدالرشید صاحب خود بھی، یعنی قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ پوتے جو ہیں وہ اور ان کی اہلیہ دونوں جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے نورانی قاعدہ کے لیے۔ تو بہرحال عرض کر رہا تھا کہ مولانا احمد حسن کی وہاں سے ہجرت، شرک پور سے اچھرا میں مدفون ہونا، پھر ان کے ایک بیٹے کا اچھرا سے مدینہ جانا، اور دوسرے بیٹے کا اچھرا سے وہاں سے پھر فیصل آباد منتقل ہونا، یہ جو تذکرہ ہے یہ مولانا احمد حسن کے ارد گرد گھومتا ہے، اس میں مولانا نور الحسن کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا نور الحسن تقسیم ہند سے پہلے فیصل آباد سمندری میں جو ہے وہ آباد تھے۔ آگے چلتے ہیں۔ مولانا نور الحسن صاحب جو تھے وہ دیوبند کے یا سہارنپور کے فاضل تھے، اور مولانا نور الحسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک بیٹے تھے اور دو بیٹیاں تھیں۔ بیٹے کا نام مولانا ظہور الحسن تھا۔ مولانا ظہور الحسن بھی فاضل دیوبند ہیں، یہ بھی قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہو گئے نور الحسن کی طرف سے، اور دوسری طرف سے احمد حسن کی طرف سے قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دو پوتے مفتی عبدالحمید اور قاری عبدالرشید مہاجر مدنی، یہ دونوں حضرات بھی دیوبند کے فضلاء میں سے ہیں، یعنی ان کے پوتوں میں تین حضرات فضلائے دیوبند میں سے ہیں، ان کے داماد بھی فاضل دیوبند ہیں اور مدرس دیوبند ہیں، اور ان کے نواسے مولانا رشید صاحب بھی فاضل دیوبند ہیں۔ یہ بڑے حضرات تھے۔ تو قاری نور الحسن صاحب جو مولانا قاری نور محمد صاحب کے بیٹے تھے، ان کے ایک بیٹے مولانا ظہور الحسن جو دیوبند کے فاضل تھے، اور ساتھ ان کی دو بیٹیاں تھیں، سکینہ بی بی اور خدیجہ بی بی۔ پھر جو مولانا ظہور الحسن تھے یہ دیوبند کے فاضل تھے، انہوں نے اپنی زندگی کا بہت سارا حصہ درس تدریس میں سمندری، لشارن، نورا پورہ میں گزارا، اور وہاں کی جو والد کی طرف سے زمین نمبرداری بھی تھی وہ بھی ان کے پاس تھی۔ تو یہ مولانا نور الحسن جو تھے یہ فوت ہوا تو ان کی قبر ٹوپا ٹیک سنگھ کے مرکزی قبرستان میں ہے، یا ٹوپا ٹیک سنگھ کی جو تحصیل ہے پیر محل کے کسی قبرستان میں ہے۔ پر یہ کہ پہلے میری معلومات میں ٹوپا ٹیک سنگھ تھا، اور وہاں کی قبر پہ میں گیا تھا، حضرات نے نشاندہی کی تھی کہ یہ ان کی قبر ہے۔ تو برحال اس حوالے سے جو نئی تحقیق سامنے آئے گی انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے لاؤں گا۔ پھر اس کے بعد مولانا نور الحسن تو یوں فوت ہو گئے، ان کے بیٹے تھے مولانا ظہور الحسن، یہ فاضل دیوبند تھے۔ تو مولانا ظہور الحسن جو تھے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے بھی دیے اور بیٹیاں بھی دی۔ مولانا ظہور الحسن صاحب کے پھر آگے بیٹے ہیں مولانا محمود الحسن، مولانا مسعود الحسن،
یہ مسعود الحسن جو تھے یہ ٹوپر ٹیک سنگھ میں جامعہ ربانیہ جو مدرسہ ہے وہاں کے فاضل تھے، اور پھر ان کے آگے جو ہے مولانا محفوظ الحسن، یہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہو گئے، مولانا محبوب الحسن، مشہود الحسن، یہ 4 5 یا 6 بھائی جو تھے یہ مولانا قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے، مولانا نور الحسن کے بیٹے تھے یہ۔ آگے پھر یہ جو پوتے تھے ان سے بھی کافی ساری اولاد ہوئی، جو تھے مولانا مسعود الحسن، ان کے بیٹے تھے عامر مسعود، مدثر مسعود، اور بیٹی تھی رابعہ مسعود، یہ حیات ہے۔ مشہود حسن صاحب جو ہیں ان کے بیٹے ہیں عمیر مشہود، محمد زبیر مشہود اور محمد اویس مشہود۔ تو یہ اس طرح کافی بڑا خاندان ہے جو سمندری فیصل آباد اور سمندری کے قریب یہ جو قصبہ ہے نورا پورہ لشارن یہاں آباد ہے، نہایت متقی، پرہیزگار اور نہایت دیندار اور شریف اور خوش اخلاق لوگ ہیں۔ یہ تو مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یعنی ایک سلسلہ ہو گیا بیٹے کی طرف سے۔ تو شروع میں ان کی یعنی قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جس طرح بیٹے کی اولاد تھوڑی تھی، آگے جوں بڑھتے گئے تو وہ نسل کافی بڑھ گئی اور بہت بڑا خاندان ہے۔ اب آگے دوسری طرف چلتے ہیں۔ یہ بات میں نے عرض کر دی ہے کہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو پوتے تھے مولانا قاری احمد حسن کی طرف سے مفتی عبدالحمید صاحب، اور ان کے اہلیہ، وہ دونوں مدینہ منورہ میں ساری زندگی گزاری ہے اور وہیں پھر فوت ہوئے اور جنت البقیع میں ان کی قبرستان ہے۔ آج ان کے بیٹے قاری عبدالمالک صاحب بھی ایک طویل عرصے سے 40-50 سال سے مدینہ المنورہ میں ہیں اور اچھے بڑے عہدوں پہ رہے ہیں، اور مسجد نبوی میں 20-30 سال مدرس رہے ہیں، اور امام کعبہ اور مسجد نبوی میں سے 1-2 مسجد نبوی کے مؤذن حضرات بھی ان کے شاگردوں میں ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ مولانا قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے جو احمد حسن تھے، احمد حسن کے جو بیٹے تھے مفتی عبدالحمید لدھیانوی صاحب، یہ ان کی زندگی کچھ اشرا میں گزری، پھر فیصل آباد تشریف لے گئے، ام المدارس کے نام سے گلبرگ میں مسجد مدرسہ ادارہ شروع کیا۔ مفتی عبدالحمید صاحب جو تھے یہ فاضل دیوبند تھے اور مولانا حسین احمد مدنی اور مولانا اعزاز علی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ اسی طرح مفتی عبدالحمید صاحب کے جو کلاس فیلو ساتھی ہیں ان میں قاری رحیم بخش پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور مولانا سعید خان صاحب مدینہ المنورہ والے، یہ حضرات ہیں۔ تو بہرحال یہ بڑے حضرات تھے۔ اسی طرح مفتی عبدالحمید صاحب پاکستان سے جب پہلی تبلیغی جماعت باہر گئی تھی حاجی عبدالوہاب صاحب کے ساتھ، ان میں مفتی عبدالحمید صاحب بھی تھے، اور مولانا زکریا صاحب فضائل اعمال جنہوں نے لکھی ہے، اور مولانا یوسف صاحب، یہ بھی بزرگ شخصیت ہیں، ان کے نام سے آپ متعارف ہوں گے۔ یہ دونوں حضرات جو ہے یہ اور مفتی عبدالحمید صاحب یعنی سفر و حضر کے ساتھی تھے، اکٹھے رہتے تھے اور اکٹھی انہوں نے زندگی گزاری۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنا بڑا خاندان ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ گوجرا میں ایک معروف شخصیت گزری ہے مسٹر حمزہ، یہ پاکستان جمہوری پارٹی کے رہنما تھے اور قائد اعظم کی جو بہن تھی ان کے قریبی ساتھیوں میں تھے، لدھیانہ میں پیدا ہوئے، یہاں زندگی گزاری، اور یہ اب قریب 2021 میں کرونا کے بعد فوت ہوئے ہیں، کافی لمبی عمر پائی ہے۔ ان کے بیٹے ہیں اب اسامہ حمزہ، کوئی MP ہے، یہ میں نے ہیں گوجرا سے۔ تو یہ بھی قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رشتہ داروں میں آتے ہیں۔ وہ ایسے ہیں کہ مولانا عبدالعزیز لدھیانوی جو تھے ان کی ایک بیٹی تھی قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی مولانا محمد عظیم لدھیانوی کے گھر میں، اور مولانا عبدالعزیز کے بیٹے تھے مولانا زکریا کے بیٹے تھے پھر رئیس الاحرار علامہ حبیب الرحمن لدھیانوی۔ تو یوں ایک بیٹی جو تھی مولانا عظیم کے گھر میں تھی، اور دوسری جو بیٹی تھی مولانا عبدالعزیز لدھیانوی کی، وہ رئیس الاحرار، دوسری بیٹی جو تھی وہ علامہ حبیب الرحمن لدھیانوی کے گھر میں تھی، دوسری جو بیٹی تھی وہ مولانا علیم اللہ صاحب کے گھر میں تھی، فاطمہ نام تھا غالباً۔ تو مولانا علیم اللہ جو جالندھری تھے ان کی نسل سے آگے جو ہے یہ مسٹر حمزہ گوجرا والے جو حضرات ہیں وہ ہیں اور ان کی نسل ہے۔ اس طرح یہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عزیزوں میں رشتہ داروں میں ہیں۔ مسٹر حمزہ صاحب فوت ہو گئے ہیں اور گوگل کے اوپر ان کا کافی تعارف ہے، کارنامے بھی ہیں۔ ان کے بیٹے اسامہ حمزہ جو ہیں وہ زندہ ہیں۔ اسی طرح قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو داماد تھے مولانا ابراہیم صاحب کے حوالے سے ایک دلچسپ واقعہ عرض کرتا چلوں۔ وہ یہ ہے کہ مولانا ابراہیم صاحب کے اوپر ایک پرچہ کاٹا گیا
کہ انہوں نے جی کھمبے کے اوپر چڑھ کے تاریں کاٹی گئی ہیں، انہوں نے تاریں کاٹی ہیں۔ تو بعد میں جب عدالت میں پیش کیا گیا تو جج نے جب کیس کی معلومات کی تو اس کے اندر یہ بات سامنے آئی، انہوں نے کہا کہ جی ایک 70-75 سال کا جو بوڑھا آدمی ہے وہ کھمبے پہ کیسے چڑھ سکتے ہے اور کیسے چڑھ کے تارے کاٹ سکتا ہے، تو پھر وہ پرچہ جو ہے نا خارج کیا گیا۔ نہایت یہ دلچسپ معلومات ہے کہ مخالفین یعنی جب بھی کام کرتے ہیں تو وہ اپنی مخالفت میں اندھے ہو جاتے ہیں، انہوں نے یعنی اس طرح کی بیجا الزامات سے بھی جو ہے نا وہ دریغ نہیں کیا۔ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ نام کے ساتھ حقانی بھی لکھا ہوتا ہے، مظاہری بھی لکھا ہوتا ہے، اور اسی طرح رائے پور سے بھی وہ جب خط لکھتے تھے تو رائے پوری لکھتے تھے، اور اسی طرح جو ہے نا ایک کتاب میں ان کے نام کے ساتھ نوری پوری یا نور پوری بھی لکھا ہوا ہے اخت نامل میں۔ تو اس کے حوالے سے میں نے بات عرض کر دی ہے کہ نورا پورا یہ لشارن فیصل آباد سمندری میں ایک گاؤں ہے، اس گاؤں میں بیٹھ کے یہ کتاب لکھی تھی، اور یہاں ان کی زمین تھی، بیٹا ان کا نمبردار تھا، تو یہاں انہوں نے مدرسہ شروع کیا تھا۔ وہاں لدھیانہ سے پاکستان گھوڑے پہ آپ تشریف لاتے تھے، یہاں سے گھوڑے پہ واپس سفر کرتے تھے، تو یہاں نورا پورا گاؤں کی وجہ سے جو ہے نا انہوں نے اپنے نام کے ساتھ نور پوری لکھا ہے۔ یہاں قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے تھے جو مولانا ابراہیم جگرانوی کے بیٹے تھے اور ان کی بیٹی عائشہ بی بی کے بیٹے تھے۔ ان کے حوالے سے ایک دلچسپ بات عرض کر کے بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ ان کا نام تھا مولانا رشید، ایک تو مفتی رشید جامع الرشید والے ہیں وہ نہیں، یہ اور تھے مولانا رشید احمد۔ مولانا رشید احمد لدھیانوی جو تھے یہ ایک مرتبہ کسی بزرگ کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے کوئی ساتھی تھے، تو محفل کے اندر ان کے اندر کوئی حال کیفیت طاری ہو گئی اور وہ جیسے جسم کانپنے لگ گیا یا مجنوں ہو گئے، اچھلنے کودنے لگ گئے، تو مولانا رشید احمد صاحب نے ان کو آستہ سے ایک مکہ لگایا تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہو کے بیٹھ گئے۔ تو مولانا رشید صاحب نے ہنس کے فرمایا کہ تیری بزرگی تو بس ایک مکہ میں ختم ہو گئی ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو بھتیجے تھے مولانا سلیم لدھیانوی، مولانا محمد عظیم لدھیانوی کے بیٹے اور مفتی رشید احمد لدھیانوی کے والد محترم، ان کے حوالے سے میں نے پہلے کچھ بات عرض کر دی ہے، مزید مختصر سی بات عرض کرتا ہوں جو نہایت معلومات پہ مشتمل ہے۔ وہ یہ ہے کہ مولانا سلیم لدھیانوی جو تھے یہ بہت بڑے آدمی تھے، اور سلیم آباد سندھ میں جو ایریا ہے وہ انہوں نے ہی آباد کیا تھا، یہ زمین انہوں نے خرید کے اس کو آباد کیا تھا، آج بھی ان کا خاندان وہاں پہ ہے۔ مولانا سلیم آباد کے مولانا سلیم لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے کارنامے ہیں، ان کارناموں میں سے یہ بھی ہے کہ ان کی جو خدمات تھی قوم اور ملک کے لیے، اس کے صلے میں حکومت نے انہیں ایک فلور مل ان کے نام جو ہے نا وہ کرنا چاہی، تو آپ نے معذرت کر دی تھی کہ جی میں نے یہ خدمت قوم اور ملک کے لیے للہ فی اللہ کی ہے، میں اس کا کوئی صلہ کوئی بدلہ نہیں چاہتا۔ بہرحال آپ کے کارناموں میں سے یہ ہے کہ آپ نے خیرپور میرس میں جامعہ دارالہدا جو ادارہ ہے، جو علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مادر علمی ہے، اس کے بانی بھی مولانا سلیم لدھیانوی ہیں۔ اسی طرح خیرپور میرس میں مدرسہ عربیہ حاجی احمد بخش، مدرسہ حفظ القرآن سرائے فتح علی خان اور گورنمنٹ ممتاز ڈگری کالج خیرپور میرس، یہ بھی مولانا سلیم لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شروع کردہ ہے، یہ ادارے بھی انہوں نے بنائے۔ اسی طرح ضلع نواب شاہ میں مدرسہ اسلامیہ قریشی محلہ نواب شاہ اور مدرسہ جامعہ محمدیہ، یہ بھی انہوں نے شروع کیا ہوا ہے۔ اسی طرح مدرسہ اسلامیہ ارائیں آباد ضلع نواب شاہ میں، یہ 3 ادارے بھی ان کے قائم کردہ ہیں۔ ضلع سانگڑ میں مدرسہ کوثر العلوم، یہ مدرسہ بھی ہے، ساتھ مسجد بھی ہے، اور مدرسہ جامعہ محمدیہ، یہ بھی مولانا سلیم لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو ہے ان کے بانی بھی یہی ہیں۔ ضلع تھر پارکر میں مدرسہ انوار العلوم میر پور خاص، یہ مدرسہ بھی ان کا ہے، اور ضلع حیدرآباد میں مدرسہ دارالرشاد موزہ پیر جنڈا، مدرسہ دارالرشاد درگاہ شریف پیر جنڈا، مدرسہ مدینہ العلوم جو ہے نزد ریلوے اسٹیشن، مدرسہ احیاء العلوم محلہ کھیا آباد حیدرآباد، مدرسہ تہذیب البنات ٹنڈو العیار حیدرآباد، مدرسہ جامعہ اسلامیہ حیدرآباد، یہ ان مدرسوں کے بھی بانی مولانا سلیم لدھیانوی ہیں۔ حیدرآباد کے اندر مدرسہ اسلامیہ ریلوے اسٹیشن سلطان آباد کے جو قریب ہے، اسی طرح دارالعلوم منصورہ اور شاہ ولی اللہ جو کالج ہے، اس کے بانی بھی مولانا سلیم لدھیانوی ہیں۔ آگے مدرسہ اسلامیہ گوٹھ مولوی ابو بکر، یہ میر پور ساکرہ، یہ مدرسہ بھی انہوں نے شروع کیا تھا۔ کراچی کے اندر دارالعلوم لانڈی جو ہے موزہ لانڈی،
یہ مدرسہ بھی انہوں نے شروع کیا تھا۔ مدرسہ اشرف المدارس ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد میں جو مدرسہ اب چل رہا ہے، مفتی رشید صاحب بھی چلاتے رہے، اس مدرسے کے بانی بھی مولانا سلیم لدھیانوی صاحب ہیں۔ اس طرح ضلع داؤد میں مدرسہ دارالفیوز، اس کے بانی بھی یہی ہیں۔ ضلع سکھر میں مدرسہ اشرفیہ حکیم فضل اللہ مرحوم شکارپور، مدرسہ دارالقرآن شکارپور، دارالعلوم منزلگاہ شہر سکھر، جامعہ مسجد یہ ضلع سکھر، یہ ان اداروں کے بانی بھی مولانا سلیم لدھیانوی ہیں۔ ضلع جیکب آباد میں حمیدیہ ہائی سکول، مدرسہ بحر العلوم، یہ مدرسے جو ہے نا یہ بھی مولانا سلیم لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے شروع کیے تھے۔ تو وہ ایک عظیم و شان شخصیت تھی جنہوں نے بہت بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلی ویڈیوز تک کے لیے اپنے بھائی وسیم اللہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔